رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سپریم کمانڈر جیش اسلامی تقریباً 27 غزوات میں خود حصہ لیا اور تقریباً 100 فوجی آپریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہوئے، جن میں آپ خود شریک نہیں تھے۔ ان غزوات اور مہمات کے محل وقوع پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر جنگیں اور مہمات دشمن کے علاقوں میں ہوئیں۔ صرف احد اور احزاب کے علاوہ تمام جنگیں مدینہ منورہ سے باہر دشمن کے میدانوں میں لڑی گئیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حکمت عملی محض دفاع سے مختلف تھی۔ تاہم اس بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ان جنگوں سے پہلے کے حالات کا کچھ تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مشہور کارروائیوں کے پس منظر کو دیکھیں تو آپ کی حقیقی حکمت عملی واضح ہو جاتی ہے۔ ان جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری ذہانت اور بہادری کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی لڑائیوں میں پہلی جنگ بدر تھی، جب آپ نے مسلمانوں کو ایک مثلث میں ترتیب دیا جو اس جنگ کے لیے مثالی فوجی انتظام تھا۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فوجیوں کو اتنی جگہ دی کہ ہر مسلمان فوجی تنہا دشمن کا سامنا کر سکے۔ اس ذہانت اور مومنین کے گہرے ایمان کی بدولت انہیں فتح نصیب ہوئی اور وہ فوج جو مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تھی شکست کھا گئی۔ اسی طرح احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری ذہانت کا ظہور ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی لڑائی کے لیے ارد گرد کی نوعیت کا مطالعہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو خطرے سے دوچار ہونے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی، صفوں کو مکمل طور پر جامع بنایا تاکہ ان میں سے ٹوٹ نہ سکیں۔ اس سے مسلم فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئی، جس کی تعداد مسلمانوں کی فوج سے 4 گنا تھی۔ مسلمانوں کے فتح کے آثار نظر آئے، یہاں تک کہ تیر انداز جو دشمن پر تیر اور پتھر پھینکتے تھے گمراہ ہو گئے، اور ان تیر اندازوں نے یہ سنگین غلطی کی کہ وہ اللہ کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے جہاں رسول اللہ نے انہیں تعینات کیا تھا۔ اس غلطی کا دشمن نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے عقب میں پہنچ کر انہیں تتر بتر کر دیا اور یوں مسلمان فتح یاب نہ ہو سکے۔ اس کے 2 سال بعد خندق کی جنگ ہوئی، جب 627 عیسوی میں قریش اور ان کے اتحادیوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے 10,000 سے زیادہ آدمیوں کی ایک بڑی فوج جمع کی۔ دوسری طرف مسلمان صرف 3,000 فوج جمع کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی منصوبوں کی تیاری کے سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدینہ کو 3 طرف سے بآسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی شمال میں کھڑی چٹانوں کی پناہ گاہیں ہیں، جبکہ اس کے مشرق اور مغرب میں مکانات تھے۔ واحد غیر محفوظ حصہ جنوبی تھا۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے قبول کر لیا گیا اور اس پر عمل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، جو اتنی چوڑی تھی کہ آدمیوں یا گھوڑوں کا اسے عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ جبکہ کفار مکہ مدینہ پہنچے تو شہر میں داخل نہ ہو سکے، خندق کے سامنے انہیں رکنا پڑا۔ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافروں میں بددلی اور ناراضگی بڑھتی گئی، ان کا سامان بھی کم ہونے لگا، چنانچہ انہیں ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی وجہ سے، جو فوجی حکمت عملی کا ایک لازمی حصہ ہے، ریاست المدینہ کو
تباہی سے بچا لیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے عرب کی فوجی تاریخ میں پہلی بار خندق کا دفاعی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا، جس کے بعد کفار میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کی ہمت باقی نہ رہی۔ جنگ خندق کے بعد معاہدہ حدیبیہ ایک عظیم فتح تھی جو آپ کی زندگی میں انجام پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ اگر آپ چاہتے تو کفار سے اپنے مظالم کا حساب لے سکتے تھے، جو عام طور پر فاتحین کا وتیرہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آپ رحمت کے مقدس نبی تھے۔ اہل مکہ کو اسلامی فوج پر حملہ کرنے اور خون بہانے کی غلطی سے روکنے کے لیے آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کفار پیشگی شکست قبول کر لیں۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جس نے کعبہ میں پناہ لی وہ امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں رہے گا اسے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اس اعلیٰ حکمت عملی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی افواج کو منتشر کر دیا اور خون ریزی کو روک دیا۔ پھر آپ نے اہل مکہ کو معاف کر دیا اور مکہ والے اس غیر معمولی بخشش اور رحمت کے نمونے سے متاثر ہو کر جوق در جوق اسلام لے آئے۔ پھر تبوک کی مہم سے پہلے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بازنطینی فوج جزیرہ نما عرب پر حملہ کرنے والی ہے۔ اس طرح کی کئی حملے بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف اپنی فوج کی قیادت کی، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تبوک آپریشن فعال دفاع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو واضح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیوں اور اصولوں کی بات کریں تو کم از کم 10 ایسے نمایاں اصول سامنے آتے ہیں جو آپ کے پیش نظر رہتے تھے۔ پہلا اصول یہ تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشن میں سے انتخاب کرنا پڑا تو آپ نے ہمیشہ آسان آپشن اختیار کیا۔ دوسرا اصول قرآن کی ہدایت کے مطابق ہر نقصان میں نفع کے مواقع دیکھنا تھا۔ تیسرا اصول جگہ کو تبدیل کرنا تھا۔ آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے زیادہ مناسب جگہ تلاش کرنے کے لیے ہجرت کا راستہ اختیار کیا، جس کا مقصد اسلام کا پیغام پہنچانا تھا۔ چوتھا اصول دوست بنانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی تاریخی گواہی ہے۔ آپ نے برے اعمال کا بدلہ نیکی کے ذریعے دیا، جس کا دشمنوں پر فاتحانہ اثر ہوا۔ پانچواں اصول مائنس کو پلس میں تبدیل کرنے کا تھا۔ ایک برطانوی مستشرق کا کہنا ہے کہ آپ نے ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے عزم کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیا۔ چھٹا اصول یہ ادراک تھا کہ امن کی طاقت تشدد کی طاقت سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد اپنے براہ راست مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں مخالفین نے اپنی مرضی سے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ساتواں اصول یہ تھا کہ متضاد میں سے صرف 2 پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے آپ نے تیسرے آپشن کی تلاش کی۔ آٹھواں اصول یہ تھا کہ جنگ کو اپنے موافق میدان میں لانے کے لیے آپ نے ایسے موقعوں پر لڑائیوں سے گریز کیا جب ایسے معاہدے پر دستخط ہو سکتے تھے جو لڑائی کی بجائے نظریات کے تصادم کی طرف لے جا سکیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس ہر صورت میں اسلام غالب آئے گا۔ نواں اصول بنیاد پرستی کو اپنا کر سماجی تبدیلیوں کو یکدم مسلط کرنے کی بجائے انہیں درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے نافذ کرنا تھا۔ 10واں اصول متنازع معاملات میں عملی پسندی تھی۔ جب تک اس سے اسلامی عقیدہ متاثر نہ ہو تب تک آپ معاہدے پر پہنچنے کے لیے سمجھوتا کرنے کو تیار رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 26 جنگوں میں حصہ لیا اور تمام جنگوں میں بہترین عسکری مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کی فرنٹ لائن سے رہنمائی کی اور تبلیغ کی
کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنے سے شہادت بہتر ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی عسکری تیاریوں کا پورا خیال اور ادراک رکھا اور امن کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو فوجی تربیت دینے کے انتظامات کرتے رہے۔ مردوں، گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑیں لگوائی جاتی تھیں، ریسلنگ اور تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے۔ کچھ مسلمانوں کو قلعوں کو مسخر کرنے کے لیے ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت حاصل کرنے کے لیے یمن بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے دوران معمولی باتوں میں بھی محتاط رہتے تھے، جیسے کہ صبح کے سورج کا رخ سپاہیوں کی طرف براہ راست نہ ہو اور ہوا کا رخ گھوڑوں اور سپاہیوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کی عسکری حکمت عملیوں کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ ہیں۔